بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تشريفا وتعظيما تكريما وتحميرا تحريما مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق اللہ العظیم۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے رب ہمارے، ہم نے ایک منادی کو سنا کہ ایمان کے لیے ندا فرماتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لائے۔ اے رب ہمارے، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہماری برائیاں محو فرما دے اور ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر۔ اے رب ہمارے، اور ہمیں دے وہ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اپنے رسولوں کی معرفت، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کر، بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، گزشتہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے عقل مند بندے وہ لوگ ہیں جو ذکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو عقل مند ہیں۔ جی، دنیا جو زیادہ کمایا وہ عقل مند، دنیا جو جمایا وہ عقل مند، بلڈنگیں جو زیادہ بنایا وہ عقل مند، پالیٹکس زیادہ کھیلا وہ عقل مند، حکومت پر براجمان ہو گیا وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہ نہیں ہے، بے وقوف نمبر 1۔ پالیٹکس میں جو گیا وہ بے وقوف نمبر 1، بلڈنگ بنایا بے وقوف نمبر 1۔ سمجھے؟ عقل نہیں ہے، پاگل لوگ ہیں۔ سمجھے؟ یہ اکثر لوگ بے وقوف ہیں، عقل مند تھوڑے۔ ان تھوڑے عقل مند بندوں کی علامتیں قرآن بیان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ نے جن چیزوں کو پیدا کیا ہے اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کی قدرت کا کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں۔ وہ گزشتہ ہوا، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ مولا عقل مندوں کے علاوہ خود کو گناہ گار، مولا کو غفار مانتے ہیں۔ خود کو گناہ گار، مولا کو غفار مانتے ہیں۔ مجھ جیسا برا کوئی نہیں، مجھ جیسا بھلا کوئی نہیں، مجھ جیسا خطاکار کوئی نہیں، اس جیسا بخشنے والا کوئی نہیں۔ میں خطاؤں میں
اکیلا ہوں وہ بخشنے میں اکیلا ہے. میرا کام ہی خطائیں کرنا ہے، اس کا کام ہی بخشنا ہے. میں بگڑنے میں ہوں وہ بنانے میں ہے. بگڑنا میرا کام ہے، بنانا مولا کا کام. اللہ کے سوا کوئی غفار نہیں اور میرے سوا کوئی گناہگار نہیں. یہ بات آ جائے، ایسی بات جس کے اندر آ گئی وہ کون ہے؟ عقل مند. ماشاء اللہ. ایسی بات جس کے دل میں آ گئی وہ کون ہے؟ عقل مند. منطق پڑھ کے آیا، فلسفہ پڑھ کے آیا، عمدہ پڑھ کے آیا. جی کیا کیا بنا کر کے آیا مدرسہ. عقل مندوں کی باتیں بالکل صحیح. عقل مند لوگ کون ہیں؟ جو اپنے کو گناہگار سمجھے، اللہ کو غفار، اپنے کو گناہگار سمجھے. اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اس سے بڑی خطا کیا ہے؟ جو اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے، اپنے کو بہت کچھ سمجھتا ہے، 30 مار خان بولتا ہے. اس سے بڑی غلطی کیا ہے؟ مولا میں کچھ نہیں ہوں، مولا میں کچھ نہیں ہوں، تیرے کرم کا بھکاری. میرے آقا نعمت فرماتے ہیں مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا ہوں. مجھ جیسے برے پر باب کرم اب تک جو کھلا ہے کیا بولوں. کرتا ہوں برا اور ہوں بھی برا، پھر فضل خدا ہے کیا ہوں. اللہ کا فضل شامل سمجھے. میرے ہر قدم میں غلطیاں ہیں، خطائیں سمجھے. خطا کار ہوں، خطاؤں کا انبار ہوں. ایک جگہ حضرت لکھتے ہیں کہ درود پاک پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ صبور دو عالم تو صبار ہے، وہ صبور دو عالم تو صبار ہے. کیا تحمل ہے باوصف قہار ہے. دیکھتا ہے گناہ پھر بھی ستار ہے، دیکھتا ہے گناہ پھر بھی ستار ہے. مجھ سے مجرم کا پھر بھی تو غفار ہے. بخش دے میرے غفار و صبار تو. اللہ اللہ اللہ. تو بات کیا سمجھ میں آئی آپ کے ہمارے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو کیا سمجھے؟ گناہگار. اور غفار اللہ. اللہ غفار ہے. یہ کس کا کام ہے ایسا سمجھنا؟ عقل مندوں کا، دانش مندوں کا. سمجھے. وہ ذکر ہو رہا ہے گزشتہ آیتوں میں وہ ہوا. اور یاد رکھیے گزشتہ آیت میں یہ بھی بات ہوئی تھی کہ اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں جو خارج کی چیزوں میں غور کرتے ہیں. آسمان میں دیکھا، زمین میں دیکھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل سے ہوا. پھر ادھر آ کر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. جی تفکر کرتے ہیں کس میں؟ آسمانوں اور زمین میں تفکر کرتے ہیں. مگر اسی پر ان اختتام نہیں ہوتا. باہر دیکھتے دیکھتے خود میں دیکھتے ہیں. جی خود میں دیکھتے ہیں، خود میں فکر کرتے ہیں میں کیا ہوں، میں کیا تھا، کیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے. ارے مٹی سے بنا ہوں، بولتے ہیں، مانتا ہوں، مگر کیا وہ مٹی ویسی ہی ہے جس مٹی سے بنا ہے؟ ارے بندگان خدا، جب ٹھکری جسے بولتے ہیں، جی ٹھکری کس سے بنی ہے؟ مٹی سے بنی ہے. اب وہ ٹھکری آپ کے پاس لائی جائے اور اس کا صفوف بنا دیا جائے، سمجھے، اس کا صفوف بنا دی جائے، صفوف ہو جائے گا، مگر وہ اصل مٹی میں آئے گا؟ وہ اصل مٹی بنے گی؟ نہیں بنتی. کیوں؟ آگ میں جلی ہے. جو مٹی آگ میں جل جائے وہ مٹی اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے. جو مٹی آگ میں جل جائے اور پختہ ہو جائے اس کو کوئی اصل حالت میں نہیں لا سکتا ہے. تو جو مٹی انسان کی عشق محمد اور عشق خدا میں جل گئی ہو، پھر
اس کی شان کا عالم کیا ہے، اس کے مرتبے کا عالم کیا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور باہر غور کرنا، آسمان میں، زمین میں، پتنگے میں، سمجھے، پرندے میں، اس میں سب غور فکر کرنا، یہ بھی فکر ہے، مگر اس سے بڑی فکر، اس سے بڑی فکر خود میں غور کرنا. سمجھے؟ قل سیروا فی الارض، اے محمد فرما دیجیے زمین میں سیر کرو، زمین میں سیر کرو، دیکھو ممالک، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا دیکھو. تو زمین کا سیر کرنے کا حکم دیا، وہ ملک دیکھا، وہ دیکھا، یہ دیکھا، اس کے حالات دیکھے، اس کے نقشے دیکھے. صوفیہ فرماتے ہیں، علماء کہتے ہیں سیرو فی الارض کرو، زمین میں سیر کرو. صوفیہ فرماتے ہیں خود میں سیر کرو. صوفیہ فرماتے ہیں خود کی سیر کر، دیکھ تو کیا ہے، دیکھ تو کیا ہے، تجھے کیا بنایا بنانے والے نے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جب اس تک سلامت رہا احسن تقویم، جب اس کی منشا سے ہٹ گیا ثم رددناہ اسفل سافلین، جب تک لگا رہا لگ کر ہے، اتنا لگا لیتے ہیں کہ احسن بناتے ہیں. احسن کیا بندگان خدا، اپنے رنگ میں رنگ لیتا ہے مولا. سمجھے؟ جیسا ایک شاگرد اپنے استاد کے رنگ میں رنگے جاتا ہے، ایک مرید اپنے پیر کے رنگ میں رنگے جاتا ہے، تو ایک امتی نبی کے رنگ میں رنگے جاتا ہے. نبی کے رنگ میں رنگے جانا ہی صبغت اللہ ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو معلوم ہوا خود میں غور کرنا یہ فکر جو ہے سب سے اعلیٰ فکر ہے. فرماتے ہیں صوفیاء کرام کہ دیکھو یہاں سے شروع ہوا، ربنا انک من تدخل النار فقد اغویتہ، یہاں ایک ربنا، پھر اس کے بعد ایک ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، پھر وہاں سے ہٹنے کے بعد ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر اس کے بعد وہاں سے اترنے کے بعد ربنا وآتنا ما وعدتنا. یہ ربنا ایک جگہ، ربنا دو جگہ، ربنا تین جگہ، ربنا چار جگہ. جی کل کے ربنا میں 5، جی یہ 5 مرتبے ربنا کہا گیا اس کے اندر. تو فرمایا گیا کہ ہر دعا آپ کی رب کی تعریف سے شروع ہونا چاہیے. رب کسے بولے؟ وہ بھی پوچھنے کی بات ہے کیا؟ پالنے والا. رب کسے بولے؟ پالنے والا. ڈکشنری میں بھی وہی ہے، ہم نے مدرسے میں بھی وہی پڑھا ہے. رب کے معنی پر رب پالنے والے کو کہتے ہیں، مگر کیسا پالنہار؟ بتدریج منازل کو طے کرانے والا. رب کسے کہتے ہیں؟ بتدریج منازل کو طے کرانے والا. جیسے دودھ پینے کی منزل میں دودھ پینے کے انداز سے پرورش کرتا ہے، اسی میں ہمیشہ نہیں رکھتا، گیدا کھلانے کی عمر میں لا کر وہاں پرورش کرتا ہے. سمجھے؟ وہاں سے غذا کھلانے کی طرف آ کر وہاں تربیت، وہاں آگے بڑھاتا ہے. اس طریقے سے بتدریج منازل کو طے کرانے والی صفت کا نام ہے رب. رب اللہ کیا ہے؟ ہمارا رب ہے. اب رب کو عبد پکارتا ہے. رب کو کون پکار رہا ہے؟ عبد پکار رہا ہے. عبد کا کام پکارنے کا ہے، سمجھے؟ رب کا کام دینے کا ہے. تو پکارے چلا جا. اس وقت تک ماں کے سینے سے دودھ نہیں نکلتا جب تک کہ بچہ ماں نہ کہہ دے. اس کی اولاد جب تک نہیں بن جاتا اس وقت تک ماں کے سینے سے دودھ. پڑوس کے بہت بچے ہیں،
آ کر کے لپٹ لیتے ہیں امی امی امی، کہ اس کی امی ہو، لجا سینے سے بولتی ہے نہیں. جب اس کی اولاد آتی ہے تو سینے سے دودھ ابل جاتا ہے. اور وہ بھی ایک منزل میں. دعا میں بار بار کیا کرنا چاہیے؟ ربنا. یہ ربنا پکارنے میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. ربنا پکارنے میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے. دعا بعد میں ہے، پہلے ربنا ہے. تو اللہ کیا چاہتا ہے؟ اے میرے بندے، میرے سے کچھ لینا ہے تو اپنا بندہ پن ظاہر کر. مجھ سے کچھ لینا ہے تو اپنا بندہ پن ظاہر کر. جب تک بندہ پن ظاہر نہیں کرتا تو کامیاب نہیں. تو اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کو کیا پسند ہے؟ بندے کی ادائیں. بندے کی ادائیں دیکھنا چاہیے. حالانکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، آقا وہی ہے، رازق وہی ہے، سب وہی ہے، مگر اسے کیا پسند آتا ہے؟ بندہ پن. اتنا یہ بندہ پن کہیں کو اللہ کو پسند آئے، کہیں کو اللہ کو پسند آئے. رسول اللہ نے اپنے کو بندہ ظاہر کیا. بندہ پن ظاہر کرنا میرے محبوب کی شان ہے. اس شان کی ادا تمہارے پاس آ جائے، اس شان سے بچ بکار ہوگے تو میں خزانے تمہارے بناؤں. اس شان سے بات سمجھ میں آیا؟ ربنا ربنا، اے پالنے والے، اے پالنے والے. اگر اردو میں عربی میں بولتے ہیں تو ربنا بولو، اگر نہیں پالنے والے. کریمہ بادشاہ بندہ نواز. سمجھے؟ کریمہ بادشاہ بندہ نواز. میں بندہ عاجز ہوں، میں بندہ ناتوان ہوں، میں کمزور بندہ ہوں. مولا میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا. مولا میرے اس عاجزی کو قبول فرما لے اور مجھے اپنے طرف سے فلاں چیز عطا فرما، فلاں چیز عطا فرما، فلاں چیز عطا فرما. یہ چیز اس کے اندر موجود ہے. کس کے اندر؟ لفظ ربنا میں. اور مفسرین فرماتے ہیں ربنا ربنا کہنا، ربنا ربنا کہنا دعا کی قبولیت کا باعث ہے. ربنا 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 بولتے رہنا کیا؟ دعا قبول. حدیث شریف میں آیا ہے، سرکار فرماتے ہیں بندہ اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے. بندہ اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے آتا ہے. جو مانگنے کی بات ہے وہ کہاں رہتی ہے؟ جی دل میں. کہاں رہتی ہے؟ دل میں. اب دل کی بات زبان پہ لانا، دل کی بات زبان پہ لانا ہے. اب زبان پہ لانے سے پہلے ہاتھ اٹھایا، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی خدا دے دیتا ہے، یہ یاد رکھو. اسے ہاتھ اٹھا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے. مگر یہ ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا سنت ہے. میں تو تجھے بے مانگے دے دیا، اب تیرے ہاتھوں کو میں کب تک انتظار کروں؟ نہیں، تیرے ہاتھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. میرا محبوب ہاتھ اٹھا کے مانگا ہے، اس انداز سے تو مانگ تب میں تجھے دیتا اس انداز سے. جی ایک بات ہے اظہار بندے پن کا. جب کبھی بڑائی کی بات آتی ہے تو بڑائی خود کی نہیں ہوتی، اللہ بڑا ہے، اس کی بڑائی کا مظہر بنتا ہے بندہ. اللہ بڑا ہے کیسے معلوم ہونا؟ تو اپنی بڑائی کو قربان کر کے پھر ادھر سے جو بڑائی ملتی ہے اس بڑائی کو بیان کرنا یہ روا ہے. اس کے بغیر اپنی بڑائی بیان کرنا حماقت. تو کیا بتا رہا تھا؟ نہیں پکڑے بات. بچہ ہے، ایک بچہ ماں کے پاس آیا، کہنے لگا امی کیا دیتے نہیں کھانا؟ مجھے ابھی جی کھانا نہیں دیتے. بابا لگ ڈالے نہیں پکائے، اب تک کی نہیں پکائے. ایسا پوچھا تو دیکچا کھول دیتی کیا؟ دیکچا کھولتی ہے، دیکھ میں اتار لے بول کر کے کھولتی ہے. جا تیرے باپ کے پاس. پھر دوسرا بھائی آیا، اس نے کہا امی
भूख लग रही है, खाना जो ना मी, समझे। अब उसके लिए क्या हुआ, थोड़ा खुला, वो भी बेअदबी है, भूख लग रहा खाना जो ना मी। तीसरा आया, अम्मी जान, अम्मी जान मैं तुम्हारा बेटा नहीं, मैं तुम्हारा बेटा छना, मैं तुमने छोड़ कर कहा जाऊं अम्मी, यूं आकर के। तब क्या करती है, खाना ही नहीं पैसा भी दे देती है, समझे। अरे मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे लाल, समझे, जैसी एज है वैसा प्यार कर। तो प्यार का अंदाज देखिए कैसे, पहला बेटा भी बेटा ही है, दूसरा बेटा भी बेटा ही है, तीसरा बेटा भी बेटा ही है, मगर तीनों के का मतलब पेश करने का अंदाज अलग अलग है। तो अलग अलग अंदाज ने माँ के दिल को क्या कर दिया, नरम कर दिया। बात समझ में आ गई। इसी तरह अल्लाह 70 माओं की मोहब्बत रखता है। अल्लाह कितने, 70 माओं की मोहब्बत रखता है। अल्लाह दे दे, अल्लाह देता नहीं। दूसरा काम है, या अल्लाह मैं इबादत करया हूं, मैं रियाजत करया हूं, मैं पूरी तरह भी पढ़या हूं, मैं पूरा कुरान सुना दिया हूं। अल्लाह लोगों के दिल बदल दे मेरे हक में, मेरे हक में। पूरा कुरान पढ़या हूं, सब लोग सुने हैं। जो देने वाले हैं वो तो देंगे, जो सुनने वाले हैं उनके दिल को भी नरम कर दे मौला। लैलतुल कद्र जल्दी आ जाए, मेरी कद्रदानी उनके दिल में डाल दे मौला, तो वो भी कुछ हो जाता है। तीसरा अंदाज क्या है, ऐ मौला मैं बहुत गुनाहगार हूँ, मौला तू बड़ा करीम है, तू बड़ा सखी है, तू बड़ा रहीम है, रहम करना तेरा काम है, करम करना तेरा काम है। बंदा हूँ मौला, गुनाहगार बंदा, बड़ा शर्मिंदा हूँ, शर्मसार हूँ, मैं कुछ नहीं मांगता तुझसे, तेरे महबूब का सदका मुझे दे दे, तेरे प्यारों का सदका मुझे दे दे, तू मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। ये मांगना क्या है, बंदे की क्या हो जाती है, मग़फ़िरत हो जाती है। अब यहाँ मैं बता रहा था एक हदीस आपके सामने कि एक बात, बंदा अपनी बात अल्लाह की बारगाह में रखना चाहता है, कुछ मांगना है, जो तड़प है, जो तलब है, वो कहाँ है, दिल में है। अब वो दिल की तलब और तड़प कहाँ से जाहिर होना है, जुबान से जाहिर होना है। अब जुबान से जाहिर होने से पहले क्या करना, पुकारना है, हाथ उठा के पुकारना, रब्बना रब्बना। अब हुजूर फरमाते हैं, अभी बंदे ने अपने दिल की बात होंठों पे नहीं लाई, अभी अल्लाह के बंदे ने दिल की बात होंठों पर नहीं लाई, सिर्फ पहले क्या किया, रब्बना कहा। हुजूर फरमाते हैं, रब्बना कहने की देर मौला उसकी मांग पूरी कर देता। रब्बना कहने की देर मौला उसकी तलब और तड़प पूरी कर देता। तलब को पूरा करना उसके लिए बड़ी बात नहीं, मांगने को पूरा करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो चीज उसके लिए छोटी है, मगर जो तड़प के जो पुकारता है, तेरी तड़प का इतना पास है कि तुझे मांगने से पहले आता है। समझे, कोई कहते हैं इल्म और हुनर से हुआ, हजरत एक जगह लिखते हैं, कोई कहते हैं इल्म और हुनर से हुआ, कोई कहते हैं इल्म और हुनर से हुआ, या समझते हैं बस मालो जर से हुआ। खैर गर जो हुआ वो फजले खुदा, खैर गर जो हुआ वो है फजले खुदा, वरना शर के सिवा हमसे क्या हो सके। ये तिबाबत है क्या, ये अतिब्बा है क्या, ये तिबाबत है क्या, ये अतिब्बा है क्या।
یہ دوائیں ہیں کیا، یہ دعائیں ہیں کیا، کیا کریں گے یہ سب مل کے ان میں ہے کیا، کیا کریں گے یہ سب مل کے ان میں ہے کیا، ایک نگاہ ان کی ہو تو شفا ہو سکے۔ کرم کے بھکاری بنو، اللہ کے کرم کے بھکاری بنو، بھکاری بنو۔ شیخ محترم کے پاس جانا، کوئی بھی ہر ایک کوئی اپنے اپنے پیر کا مرید ہوگا، نہیں ہے تو ہو جاؤ، نہیں ہے تو عورت کے مرید بن کے مرو، جو بھی ہے زن مرید، کسی کا مرید نہیں تو کس کا مرید، زن مرید، اٹھو بولے تو اٹھنا، بیٹھو بولے تو بیٹھو۔ تو ربنا ربنا ربنا، اس پر بعض بزرگان دین فرماتے ہیں ربنا ربنا کے ساتھ یہ 5 جگہ ربنا، یہ 5 جگہ ربنا بیان ہوا، جیسا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته، جی ایسا ربنا ربنا اس میں کتنی جگہ آیا، 5 جگہ آیا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں یہ ربنا والی جو دعائیں ہیں یہ تم دن کے اجالے میں یا اجتماعی طور پر مانگو، اچھا لگتا ہے، مگر تہجد میں جب خلوت میں ہوتے ہو تب کرو، تم کو لطف آ جانے لگے۔ وہ جو اندھیرے وقت میں دنیا سو رہی ہے، ایسے وقت میں اٹھ کر کیا کرو، ربنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، ربنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا، اس انداز سے دعا کریں گے۔ آج ذرا چینج ہوا مگر ابھی بھی ہے، انداز چینج ہوا مگر ابھی بھی ہے، کہاں جاتا ہے، شرارت ہے، بول دیے چلتے رہنا، اس ڈگر پہ چلنا۔ تو یہ کب اچھا اور اچھا کب دکھتا ہے، تہجد میں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی مصیبت میں تکلیف میں آ گیا ہے، لو تعویذ ہمیں دے دو، اگر کسی کو مصیبت تکلیف آ گئی ہے، پریشانی آ گئی ہے، تو امام جعفر صادق جو آل رسول ہیں فرماتے ہیں جس نے 5 مرتبے ربنا 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 کا ورد کیا، اللہ اس کی برکت سے اس کی تمام تکلیفوں کو دور کر دے۔ امام جعفر صادق کا قول ہے۔ تو معلوم ہوا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب بے شک جسے تو دوزخ میں لے جائے اسے ضرور تو نے رسوائی دی، وما للظالمین من انصار، یہاں تک بس ہے، وما للظالمین من انصار۔ اوپر کہا ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اے پالنے والے، اے پالنے والے، یہاں ربنا کو کیا بولنا، اے رب اے رب اے رب، یا رب یا رب یا رب، یہ نہیں سمجھے، یہاں معنی کیسا لیں گے آپ، انداز کیسے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالنے والے، اے ہمارے پالن ہار، ما خلقت ھذا باطلا، دنیا کی کسی چیز کو تو نے کیا نہیں کیا، بیکار نہیں، بیکار نہیں، سب کارآمد، سب کارآمد، سمجھے۔ معاذ اللہ اگر کوئی کہا اللہ نے فلاں چیز کو بیکار بنا دیا، ویسٹ، یہ ویسٹ ہے نا، معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، سمجھے، کافر ہو جائے گا۔ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز، ہر بڑی سی بڑی چیز، ہر سمجھ میں آنے والی چیز، ہر ہماری سمجھ میں نہ آنے والی چیز، ہر چیز کیا ہے، اللہ نے بیکار نہیں پیدا کی۔ سبحانک، سبحانک، یہ کہنے کے بعد کیا بولا، سبحانک، پاکی ہے تجھے، تجھی کو پاکی سزاوار ہے، تو ہی پاک ہے۔ کس بات سے پاک ہے، لا یعنی کاموں سے تو پاک ہے، بیکار کی چیزوں کے پیدا کرنے سے تو پاک ہے، تو پاک ہے مولا۔ میں نے غور و فکر کیا تو کوئی چیز بیکار نہیں ہے، پاکی تجھے
مجھے سزاوار ہے، بس میں تجھ سے بھیک مانگتا ہوں، مجھے عذاب نار سے بچا، مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ دوزخ کے عذاب سے بچنے کی دعا کرنے کے بعد اب آگے کیا بول رہا ہے قرآن؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب بے شک تو جسے چاہے اسے دوزخ میں ڈال۔ وہاں کہا فقنا عذاب النار، ہم کو کیا کر دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ۔ بڑی پیارا نقطہ ہے، بڑا پیارا نقطہ ہے۔ 2 سال پڑھاتے ہیں تفسیر جلالین، تفسیر بیضاوی پڑھاتے ہیں، سب پڑھانے والا بھی آؤں، پڑھنے والے بھی آؤں، پورا پڑھا نہیں سکتے، پورا پڑھا نہیں سکتے۔ پوچھا میں بابا یہ سب ہو گیا کیا بول کر مولانا صاحب سے پوچھا، نہیں وہاں تک آئے تھے، پھر وہاں سے وہاں تک آئے تھے، پھر وہاں سے وہاں تک۔ کیا ہے یہ؟ دیکھو یہ قاعدہ ہے، یہ بے قاعدہ ہے، بس بول کر کے۔ اور یہ بھی مدرسوں کی دنیا میں پورا پڑھایا نہیں جاتا ہے، اس لیے کہ ہر کتاب پوری پڑھائی جائے تو سال لگ جائیں گے۔ اس کے بعد پڑھنے کے بعد بھی ان کو ڈگری دی گئی ہے، پڑھائی کی ختم ہونے کی ڈگری نہیں، پڑھائی شروع ہونے کی ڈگری دی گئی۔ اس کے بعد پڑھو، اس کے بعد پڑھو، سمجھے؟ کتابوں کو بغل میں مار کے پڑھتے تھے، اب بزرگوں کے جوتوں کو بغل میں لے کے پڑھو۔ آپ دیکھے نہیں دیکھے، مجھے بخش تو دیکھے ہوں گے، کتنے اللہ والے کو ہم نے بنگلور میں دیکھا ہے کہ جن کے مریدین، جن کے شاگرد، ان کے نالے ان کو سر پہ رکھ لیتے تھے، بغل میں رکھ لیتے تھے۔ ہمارے سرکار قبلہ جب ابتدا میں سرکار قبلہ جب بنگلور آئے تو مجھے جوتے ہاتھ لگانا، مجھے وہ میں مولانا مجھے کیا جوتے سے شرک بولنے والے نا، وہ زمانے میں بول کر ہو گیا، اب بولنے والے پیدا ہو گئے، میں بول کے زمانہ گزر گیا، سمجھے؟ ہاتھ اچھے سے ہاتھ لگا۔ میں نے دیکھا بنگلور کے بڑے بڑے مالدار لوگ، کون مالدار لوگ بولوں میں آپ کو؟ میجسٹک میں ہندوستان ہوٹل کے مالک، سید حسین، ان کے سسرے وہ اسٹار بیکری کے اسماعیل صاحب، یہ ایسے بنگلور کے بڑے بڑے مالدار لوگ سرکار نالے جوتے چھوڑتے اٹھا کر بغل میں، اور بنگلور میں ایک شیروانی سینے کے ماسٹر تھے، سمجھے؟ رشید خان، ان کا نام رشید خان، مسلم لیگ کے میں تھے، وہ بھی ہمیشہ پان کھاتے، شیروانی اچھا سیتے تھے، وہ بھی اٹھا کے۔ اس طریقے سے پڑھنے کی بات چل رہی تھی نا، پڑھ کے ڈگری مل گئی، پیٹھا مل گیا، پھر اس کے بعد فوکس لے لیے، پھر اس کے بعد مولانا ہو گیا، حضرت اللہ، عالم نبیل، فاضل جلیل، بیوقوف مطلق، سمجھے؟ اس کے بعد پڑھائی شروع ہوتی ہے۔ تو یہاں نقطہ پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ فقنا عذاب النار، ہم کو ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، مولا اے ہمارے پالنے والے، بے شک تو جس کو چاہتا ہے دوزخ میں ڈال، کوئی تجھے پوچھ نہیں سکتا، تو مالک ہے، تو مختار ہے، تو جسے چاہے ڈال دے۔ پھر آگے کہا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بڑی پیاری بات یہاں بیان، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جو شرک کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، جو تیری نافرمانی کرتے ہیں، جو بے وسیلہ رہتے ہیں، وہ ظالم ہیں، ان کی تو بھی مدد نہیں کرتا۔ مولا ہم تو بے وسیلہ نہیں ہیں، ہم تو بے وسیلہ نہیں ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو نبی کا ہو جاتا ہے، جو نبی کا ہو جاتا ہے، اس کو تو
نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ نبی کو تکلیف ہو جائے گی۔ بڑی پیاری بات۔ ظالمین کون ہیں؟ جو نبی والے نہیں ہوئے، وہ کون ہیں؟ ظالم، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو نبی والے ہو گئے وہ ظالموں میں سے نکل گئے، ان کا مددگار ہے، اللہ بھی ہے، رسول اللہ بھی ہے۔ اب بڑی پیاری بات آگے فرمایا جو کل مجھے بیان کرنا چاہیے، آج ہی نقطہ آ گیا ہے تو غور کر لیجئے۔ جب اللہ کسی گناہگار بندے پر عذاب دیتا ہے تو چھپا کے دیتا ہے، نبی کے سامنے نہیں دیتا۔ قیامت کے دن نبی کے سامنے امتی کو اللہ عذاب نہیں دیتا، اس لیے کہ امتی کو نبی کے سامنے عذاب دے گا تو اللہ کے محبوب کا دل دکھے گا۔ تو اس کا مطلب مفسرین فرماتے ہیں کہ چھپا کے